جب کوئی انسان خود کو خدا سمجھ بیٹھے اور حکومت اور طاقت کے فخر میں قدرت کو چیلنج کر بیٹھے تو قدرت خاموش نہیں رہتی، وہ اپنا انتقام ضرور لیتی ہے، اور وہ اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سب سے بڑے فخر کو بھی مٹی میں ملا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے نمرود کی، جو بابل کی عظیم سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کا شہر سونے چاندی اور بے پناہ شان و شوکت سے چمکتا تھا۔ جب وہ اپنے تخت پر بیٹھتا تو ہزاروں غلام، فوجی سالار اور وزیر اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے۔ ایک دن نمرود کے دربار میں اس کا سب سے بڑا نجومی حاضر ہوا۔ اے بادشاہ، میں نے دیکھا ہے کہ جلد ہی ایک مرد پیدا ہوگا جو آپ کے دین کو باطل کر دے گا۔ میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ سب لوگوں کو بتا دو کہ میری سلطنت میں کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے۔ مگر اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئی۔ حمل کو چھپانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا، اس لیے جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ ایک غار میں چلی گئیں۔ وہیں رب کے حکم سے نبی کی ولادت ہوئی۔ ماں نے کلیجے پر پتھر رکھ کر ننھے ابراہیم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ دیا۔ غار کا منہ ایک بھاری پتھر سے بند کیا اور خاموشی سے واپس روانہ ہوئی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ غار کے اس سناٹے میں اللہ نے ننھے ابراہیم کے لیے ان کے انگوٹھے سے دودھ جاری کر دیا اور وہ کئی سال تک وہیں رہے۔ ایک روز ان کی والدہ انہیں اپنے گھر واپس لے آئی۔ اب وہ کافی بڑے ہو چکے تھے۔ جب آزر گھر آیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو پوچھا، یہ کون ہے جو اس سلطنت سے بچ گیا؟ یہ کون ہے اور کیسے بچ گیا؟ حالانکہ بادشاہ نمرود نے تو سخت نگرانی کا حکم دیا ہوا تھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے، بادشاہ کے خوف سے یہ غار میں پلتا رہا۔ افسوس ہے تجھ پر، اگر بادشاہ کو پتہ چلا تو میری کیا عزت باقی رہے گی؟ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے یا چچا تھے یا نانا۔ آزر پریشان تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بچے کے ساتھ کیا کریں، مگر جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں بے اختیار محبت بھر گئی۔ آزر نمرود کا وزیر اور با اختیار شخص تھا۔ نمرود کوئی بھی کام آزر سے پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ آزر بت بھی تراشا کرتا اور اپنے لڑکوں کو وہ بت بیچنے کے لیے بازار بھیجا کرتا تھا۔ ایک دن آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے دوسرے بیٹوں کی طرح بت بیچنے کے لیے بازار بھیجا، لیکن نبی کا انداز سب سے مختلف تھا۔ وہ بتوں کو رسی میں باندھ کر زمین پر گھسیٹتے تھے۔ ہے کوئی ان بتوں کا خریدار جو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دہ؟ پھر ایک دن عید کا موقع آیا۔ نمرود اور اہل شہر عبادت گاہ کی طرف روانہ ہوئے اور بت خانے کی نگرانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا نبی کو انتظار تھا۔ وہ ایک بہت بڑا کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور ایک بڑے بت کے سوا سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر کلہاڑا اسی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب نمرود اور لوگ واپس آئے تو اپنے خداؤں کو اس حال میں دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئے۔ یہ کس کی حرکت ہے؟ بت خانے کا یہ حال کس نے کیا؟ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ ہمیں یقین ہے یہ کام ابراہیم کا ہے، وہ بتوں کو نہیں مانتا۔ آپ نے ہمارے خدا کو کیوں توڑا ہے؟ کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں ہے، اس سے پوچھ لیں اس نے دوسرے بت کیوں توڑے؟ کیا تم پاگل ہو؟ یہ بت کیسے دوسرے بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ جب یہ بت دوسرے بتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ جواب نمرود کے غرور پر تازیانہ تھا۔ وہ گمسم رہ گیا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ پھر نمرود نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ پھر ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی جس کی شدت میلوں دور تک محسوس ہوتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بڑی آگ کے قریب کیسے جایا جائے اور ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ ایک منجنیق بناؤ، اس کی مدد سے ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔
جب نمرود نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کون سی طاقت ہے جس نے تمہیں اس آگ سے بچایا؟ وہ میرا اللہ ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اسی نے میری حفاظت کی ہے۔ یہ میرے پروردگار کی قدرت ہے جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وقت گزرتا گیا مگر نمرود نے پھر بھی اللہ پر ایمان نہ لایا بلکہ وہ خود کو خدا سمجھتا رہا۔ ایک دن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا خدا کون ہے؟ نبی نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اے ابراہیم، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، پھر مجھے خدا کیوں نہیں نہیں مانتے۔ نمرود کا حکم ہے کہ ایک قیدی کو موت اے اور ابراہیم، دوسرے کو دیکھا، آزاد میں نے کیا ایک کو جائے۔ مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ نبی نے مسکرا کر جواب دیا، اچھا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود نے کہا، اب میں آسمان پر جاؤں گا اور ابراہیم کے خدا سے لڑوں گا۔ نمرود نے اپنے تمام سپاہیوں کو کہا، تم تیاری کرو، ہم ہر صورت ابراہیم کے خدا سے جنگ کریں گے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ایک ایسی سواری تیار کرنے کا حکم دیا جو آسمان تک پہنچ سکے اور سپاہیوں کو 3 دن کا وقت دیا۔ اگر تیار نہ ہوئی تو سب کو قتل کر دوں گا۔ مگر ایسی سواری تیار کرنا جو آسمان تک پہنچ سکے کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ سب سپاہی پریشان تھے، اگر سواری تیار نہ ہوئی تو سب کے سر قلم ہو جائیں گے۔ 4 عقاب باندھو اور اوپر گوشت لٹکاؤ، وہ اڑیں گے تو تخت آسمان کی طرف اٹھے گا۔ نمرود اس سواری پر سوار ہو کر آسمان کی طرف روانہ ہوا۔ وہ کافی بلندی تک گیا مگر اسے کہیں بھی خدا نظر نہیں آیا۔ جب وہ بہت زیادہ بلندی تک پہنچ گیا تو اس نے آسمان کی طرف ایک تیر چلایا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ تیر کو خون آلود کر کے واپس اس کی طرف پھینک دے۔ یہ دیکھو، میں نے خدا کو مار دیا، ابراہیم کے خدا کو مار دیا۔ یہ اس کے غرور کی آخری انتہا تھی۔ اب قدرت نے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن جب نمرود اپنی عظیم الشان فوج کے ساتھ نکلا تو اللہ نے اس کے مقابلے میں انسانوں کا نہیں بلکہ مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ سب لوگ بھاگتے ہیں اور نمرود بھی اپنے محل کی طرف بھاگتا ہے۔ نمرود محل میں پہنچ تو گیا لیکن ایک مچھر نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اور پھر اچانک وہ مچھر اس کے ناک کے سوراخ کے اندر گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر کے اندر ہتھوڑا مارا ہو۔ مچھر اس کے دماغ کے اندر گونجتا، پھڑپھڑاتا اور ہر لمحہ ایک نئی اذیت دیتا۔ نمرود محل میں دیوانہ وار بھاگتا، دیواروں سے ٹکراتا، فرش پر گرتا۔ میرے سر پر جوتا مارو، زور سے مارو۔ اور جب کوئی جوتے سے اس کے سر پر مارتا تو نمرود لمحے بھر کو سکون میں آ جاتا، لیکن چند لمحوں بعد وہ اذیت دوبارہ لوٹ آتی۔ مچھر پھر دماغ میں حرکت کرتا۔ دن گزرتے گئے، نمرود کی نیند، سکون اور غرور سب مچھر کے ایک وار سے ختم ہو چکے تھے۔ کبھی سردی میں ننگے پاؤں بھاگتا، کبھی فرش پر تڑپ کر چیختا۔ نمرود اب اپنی سزا بھگت رہا تھا۔ سالوں تک نمرود اسی عذاب میں مبتلا رہا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ ایک دن وہ اپنے ہی ہاتھوں سر پیٹتے ہوئے گر پڑا۔ خادم دوڑ کر اس کے قریب پہنچے مگر اب اس کی سانسیں رک چکی تھیں۔ وہی نمرود جو خدا سے لڑنا چاہتا تھا آج مٹی میں مل گیا، اور یوں وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا ایک مچھر کے ہاتھوں انجام کو پہنچا۔ یہ انجام صرف نمرود کا نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ غرور کو مٹانے کے لیے کبھی کبھی ایک مچھر ہی کافی ہوتا ہے۔